پرانے لاہور کے مضافات میں ایک چھوٹے سے قصبے میں نورین نام کی ایک ذہین اور تجسس پسند لڑکی رہتی تھی۔ نورین کو بچپن سے ہی اپنی نانی جان کی سنائی ہوئی پر اسرار کہانیاں بہت پسند تھی۔ جن، پریاں، آسیب زدہ مقامات اور جناتی قلعے۔ نورین ان سب کہانیوں کو صرف تفریحی قصے سمجھتی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ایک دن نورین اپنے کالج کے ٹیسٹ کے لیے قدیم عمارتوں کی تصویریں لینے نکلی۔ شہر سے کچھ دور ایک سنسان پہاڑی علاقے میں ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا قلعہ موجود تھا۔ مقامی لوگ اسے جنات کا قلعہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب سی روشنی اور آوازیں آتی ہیں، مگر نورین نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گی۔ جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوئی تو اسے ایک ٹھنڈی بوجھل سی ہوا محسوس ہوئی۔ چاروں طرف ویرانی تھی، جیسے صدیوں سے کوئی یہاں نہ آیا ہو۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، "کون ہے جو یہاں آیا ہے؟" نورین نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ ایک لمبا دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ جن تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے شعلوں کی مانند چمک رہی تھی اور چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ "میں صرف تصویریں لینے آئی ہوں," نورین نے آہستہ سے کہا۔ جن نے حیرت سے پوچھا، "کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟" نورین نے جواب دیا، "مجھے تجسس ہے، ڈر نہیں۔" جن نے اپنا نام زمار بتایا۔ وہ صدیوں سے اس قلعے میں قید تھا۔ اس نے نورین کو بتایا کہ وہ کبھی انسانوں سے دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی قوم کے قوانین کے خلاف جانے کی پاداش میں اسے قید کر دیا گیا تھا۔ زمار نے کہا، "صدیوں سے میں ایک ایسے انسان کا انتظار کر رہا ہوں جو میرے دل کی بات سنے، نہ کہ صرف ڈرے یا مجھے شیطان سمجھے۔ تم پہلی ہو جس نے مجھ سے بات کی۔" نورین ہر روز قلعے میں آتی رہی۔ زمار اسے جنات کی دنیا، ان کے علم، طاقت اور ان کی اپنی مجبوریوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ دونوں کے درمیان ایک روحانی تعلق بن گیا۔ ایک دن زمار نے کہا، "اگر تم میری قید ختم کرنا چاہتی ہو تو تمہیں جنات کے دربار میں میرا مقدمہ لڑنا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ راستہ خطرناک ہے اور اس کی قیمت بھی تمہیں دینی ہوگی۔" نورین نے بغیر کسی جھجک کے ہاں کر دی۔ زمار نے نورین کے لیے ایک دائرہ کھینچا اور اس پر قرآنی آیت کی تلاوت کی۔ روشنی کا ایک دروازہ کھلا اور نورین ایک عجیب و غریب دنیا میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک عظیم الشان دربار تھا، جہاں جنات کے بادشاہ فارس نے تخت سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے گرد مختلف رنگوں کے جنات بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، "ایک انسان یہاں کیوں آئی ہے؟" نورین نے کہا، "میں زمار کے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ اس نے دوستی کا انتخاب کیا، نفرت کا نہیں۔ کیا تم اس کی قربانی کو تسلیم نہیں کرتے؟" دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا، "اگر تم واقعی مخلص ہو تو اپنی سب یادیں زمار کے ساتھ کی ہر بات قربان کرنی ہوگی۔" یہ ایک گھٹن فیصلہ تھا۔ زمار کے بغیر جینے سے بہتر تھا کہ یادیں باقی رہے، لیکن نورین نے زمار کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمار نے نورین کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرایا اور کہا، "تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔" اس کی روح آزاد ہو گئی اور وہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ نورین جب ہوش میں آئی، وہ قلعے کے باہر تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، بس دل میں ایک عجیب سی سکون اور خاموشی تھی۔ اس کے دل میں ایک سکون اور خوشی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنا پروجیکٹ پورا کیا اور لوگوں سے اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں قلعے سے گزرتے وقت اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی ہے جو اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔